अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मोहम्मद। मंथली होरोस्कोप विर्गो जनवरी 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। विर्गोस मंथली स्टार्ट करने से पहले दो काम बहुत ज़रूरी। एक तो आप सबको जो है वो नए साल की मुबारकबाद। परवरदिगार करे कि आने वाला जो साल है हमारा, ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये पिछले साल से कहीं ज़्यादा आपका जो है वो पुरुमीद गुज़रे, खुशगवार जो है वो गुज़रे। कुदरत कई एंगल से मेहरबान होती है। सम टाइम कुछ चीज़ों को हमसे दूर रख के, और सम टाइम कुछ चीज़ें जो है वो हमें अता फरमा के। एग्जैक्टली इस महीने की जो इब्तदा है वो बहुत ही अच्छी हुई है। 29 दिसंबर से जो है जुपिटर आपके ज़ाइचे के 7th पार्ट में जो है वो आ चुका हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है और इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा। दूसरी चीज़, मैंने अपने जो सालाना ज़ाइचे 2022 के हवाले से मैंने इसी चैनल पे दिए थे, उम्मीद करता हूँ आप उसने देख लिए होंगे आपने, और वहाँ से आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का जो है वो मौका मिल सकेगा। क्या क्या चीज़ें कब कब तक के लिए आपके लिए बेहतर है, मैंने उसमें डिटेल से गाइड किया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो देखने के बाद अगर आप दोबारा हमारे चैनल पे आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। इस महीने की जो अहम पेशरफ्त है उसमें सबसे पहली तो जुपिटर की थी, जो मैंने क्या आपको गुड न्यूज़ दी। सेकंड, सैटर्न अब जो है वो छठे घर में अकेला जो है वो मौजूद है। पहले जुपिटर भी इसके साथ था, मामला थोड़े से तब्दील थे, लेकिन अब सैटर्न यहाँ पे अकेला होगा। अब मामला थोड़े तब्दील होंगे। वीनस, सन और मरकरी तीनों जब ये महीना स्टार्ट होगा तो ये आपके ज़ाइचे के 5वें घर में मौजूद होंगे। 5वें घर में वीनस बहुत अच्छी कंडीशन में, लेकिन रेट्रोग्रेड है, इस बात को ध्यान में रखिए। सन यहाँ पे 20 तक रहेगा। मरकरी 2 जनवरी को जो है वो आपके ज़ाइचे के छठे घर में चला जाएगा और 14 को रिवर्स करके 26 को फिर दोबारा आपके ज़ाइचे के 5वें घर में आ जाएगा। ये इसकी जो रेट्रोग्रेशन है वो आपके लिए बेहद अहम होगी, चूँकि ये आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है, आपकी अपने सैयारा है, और दूसरी तरफ ये आपके कैरियर रोज़गार से मुतल्लिक़ बुर्ज जौज़ा का भी हाकिम सैयारा है। सो उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में है, जो कि प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, स्पेशली अपना काम कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, उनके लिए बड़ा ही मानी खेज़ इसकी जो रेट्रोग्रेशन और फिर स्टैंड बाय पोजीशन दोनों बड़ी अहम होंगी। 10 जनवरी को शरफ़ कमर होगा, जो कि आपके ज़ाइचे के 9वें घर में होगा। गुडला का हाकिम सैयारा है कमर, ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी होगी और इसको भी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से आपको पेश करूँगा। 20 जनवरी को सन आपके ज़ाइचे के जो है वो छठे घर में आ जाएगा, जहाँ पे सैटर्न एज ए मेज़बान ऑलरेडी उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद है, और सन के यहाँ पे आते ही सैटर्न जो है वो कम्बस्ट में भी हो जाएगा। ये भी एक अलग चीज़ है और थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की हमें ज़रूरत होगी। 24 जनवरी को मार्स जो है ये आपके ज़ाइचे के चौथे घर से निकल के 5वें घर और अपने शफी घर बुर्ज जद्दी में चला जाएगा। मार्स आपकी ज़िंदगी के हवाले से, आपके जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उसके हवाले से बहुत ही अहम है। 8वें घर का हाकिम है, तीसरे बहन भाइयों से मुतल्लिक है, सोशलाइज आपके जो मामलात हैं उनसे मुतल्लिक है, नज़दीकी सफ़र है, बहुत कुछ इससे रिलेट करता है। अब दो चीज़ होती है, एक प्लैनेट की अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो, और दूसरा जो है वो किन किन बुरूज का हाकिम है और कहाँ पे जाके वो प्लेस हो रहा है, उसकी वहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है। 25 जनवरी को कमर दरकब होगा एग्जैक्टली आपके ज़ाइचे के तीसरे घर में। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा था कि कमर की बहुत अहमियत है आपके ज़ाइचे में। 11वें गुडला का हाकिम है, हबूत में जाएगा तीसरे घर में, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी पे कुछ ख़ास असरात इसके मुरतब होंगे। इन तमाम चीज़ों को हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है ये वेस्टर्न कैलकुलेशन है, सन बेस्ड होती है, जो कि जैसे कि आपको पता है कि स्कॉर्पियन जितने भी 22 अक्टूबर से लेके तो 22 नवंबर के दरमियान पैदा होते हैं लोग, ये सब स्कॉर्पियो में आते हैं। तो ये सन बेस्ड है। जो ईस्टर्न है वो मून के हिसाब से चलते हैं या असेंडेंट के, वो जब तक आप को अपना इंडिविजुअल चार्ट ना बनाए तब तक आपको पता नहीं चल सकता। आपका जैसे कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मैंने बताया कि मरकरी ज़ाइचे के 5वें घर में है, और इसकी 5वें घर में जो पोजीशन है वो सिर्फ 2 दिन आपको मिलेंगे, उसके बाद ये आपके ज़ाइचे के छठे घर में चला जाएगा। आपके लिए बेहतरीन जमस्टोन जो है वो ज़मरद होता है। आप उसके अलावा ज़रदकीक पहन सकते हैं, ज़रद पुखराज पहन सकते हैं, फ़िरोज़ा पहन सकते हैं।
یہ آپ کے مزاج کو جلد بازی سے روکے گا. آپ بہت ہی ذہین ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریشن پاور ہے آپ کی ہے, ایک پاک باز اور خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یلو سفائر اور یلو اگیٹ جو ہے یہ آپ کی مینٹل ایبلٹیز کو انہینس کرے گا. ایمرلڈ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا, اور جو فیروزہ ہے یعنی ٹرکوائز یہ آپ کی لائف کو بیلنس کرنے میں اور آپ کے مزاج کو تحمل اور بردباری جو ہے وہ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. بہترین جم سوم کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ javajam.com کو وزٹ کر سکتے ہیں. اس مہینے میں بھی آپ کو 14 تاریخ تک جو ہے وہ کافی سارے مواقع ملیں گے اپنی اینیمیز کو ڈیفیٹ کرنے کے. آپ کو جاب کے حوالے سے بھی نئی اپرچونیٹیز آئیں گی. آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ اچھے طرح سے آپ کے ساتھ پیش بھی آئیں گے اور آپ کو اچھی پوزیشن میں لے کے جانے میں اور اچھی پوزیشن حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. دوسری طرف اچھے امپلائی آپ کو مل سکیں گے جو کہ آپ کے کیریئر روزگار کو آگے بڑھانے میں آپ کی مدد کر سکیں گے. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تمام چیزیں 14 جنوری تک ہیں. 14 جنوری کے بعد آپ نے ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی سے گریز کرنا ہے. نہ تو نئے ایگریمنٹ کیجیے گا, نہ جاب سوئچ کیجیے گا, اور ساتھ کام کرنے والوں کو بھی اب جو ہے وہ آپ کے ساتھ اتنے کوآپریٹیو نہیں رہیں گے. سو قدرے دھیمے مزاج کے ساتھ اور ٹیمپرامنٹ کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو اس معاملے کو آگے لے کے جانا ہے. آدھا کلو مونگ ثابت کا صدقہ بدھ والے دن دینا آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. دوسری طرف خانہ مال کا حاکم سیارہ وینس جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5ویں گھر میں جو ہے وہ ریٹروگریڈ رہے گا. یہ ایگزیکٹلی آپ کے خانہ مال کا بھی لارڈ ہے اور آپ کے 9ویں گھر کا بھی حاکم سیارہ ہے. سو فائنینشیل پوزیشن میں آپ کے اخراجات میں کچھ تیزی رہے گی. آتے بھی ہوئے پیسے بھی نظر آتے ہیں لیکن تیزی کا عنصر زیادہ ہوگا, یعنی ان کمنگ سے آؤٹ گوئنگ تھوڑی سی زیادہ ہوگی. پیسے کہاں خرچ ہوں گے؟ آپ کے بچوں پہ, آپ کے ٹریول پہ. کوئی لانگ ڈسٹینس ٹریول کا پلان جو ہے وہ آپ کا بن سکتا ہے. اس کے علاوہ تھوڑے سے پیسے انٹرٹینمنٹ کے سیکٹر میں آپ کے جو ہے وہ جائیں گے. مرکری بھی ساتھ ہے 5ویں گھر میں, تو ڈیفینیٹلی یہ کہیں گھومنے پھرنے کا, کچھ نالج گین کرنے کا اور کچھ انٹرٹینمنٹ کا جو ہے وہ پلان آپ کا بنوا سکتا ہے. یقیناً سم ٹائم ہمیں نالج گین کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. سو یہی چیزیں جو آپ کریں گے اور ایسی چیزوں سے نالج لیں گے جو کہ مارکیٹنگ سے متعلق ہو سکتی ہیں, جو کہ گیجٹ سے متعلق ہو سکتی ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ٹیکنالوجی یوز کر کے آپ کو حاصل ہوتی ہیں, اس طرح کی چیزیں میں آپ جو ہے وہ انٹرسٹ لیں گے. اینڈ ممکن ہے کہ وہ ہمارے ورگوز جو کہ آلریڈی ایک اچھی پوسٹ پہ مزید بیسٹ پوسٹ کے لیے اپنی ایجوکیشن کو مزید بڑھانے کی طرف جو ہے وہ موو آن ہوں گے, چونکہ 9ویں گھر کا حاکم بھی یہیں پہ 5ویں میں ہے, اور اس حوالے سے آپ کسی نئی کورس میں جو ہے وہ جوائننگ بھی دے سکتے ہیں. آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات روشن ہوں گے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ وینس اگر ریٹروگیٹ ہو تو اس وقت یہ چیزیں جو ہے وہ اتنی فروٹفل نہیں ہوتی جتنی کہ روٹین میں. جب وینس اسٹینڈ بائی ہوگا تو چیزوں کو ریورس کر دے گا. سو بہتر ہی ہوگا کہ اس مہینے ایسے کسی بھی قدم سے جو ہے وہ ہم گریز کریں, اور اپنی جو پالیسی ہے, جو اپنی معاشی صورتحال کے حوالے سے اس کو پہلے سے ہم جو ہے مینیج کریں کہ ہم نے جتنے بھی اضافی اخراجات ہیں ان سے گریز کرنا ہے, اور جتنے بھی جائز اخراجات ہیں اس کو کرتے ہوئے اپنے مہینے کو ہم نے ایک اچھے طریقے سے گزار لینا. ایسا نہ ہو کہ اینڈ آف دا منتھ جو ہے وہ آپ بجائے اس کے کہ پازیٹیو ہونے کے نیگیٹو ہو چکے ہو, مائنس میں جا رہے ہو, یعنی کہ کسی سے مستعار لے کے آپ کوئی کام کر رہے ہو. یہاں پہ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ویزا وغیرہ اپلائی کرنے سے بھی آپ کو گریز کرنا ہوگا, اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ سسالی اقارب کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہوئے لین دین کے معاملات میں اور ان کے ساتھ کوئی جوائنٹ ایڈونچر کرتے ہوئے آپ کو اپنے اخراجات کو, اپنی بیلنس شیٹ کو ضرور مد نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد آپ کے 3rd ہاؤس کا لارڈ 4th میں موجود ہے جو کہ مارس ہے. مارس 24 جنوری تک جو ہے وہ یہیں پہ رہے گا. آپ کی فیملی میں کچھ اہم رول ادا کریں گے آپ کے چھوٹے بھائی. سم ٹائم ہمارے اگر برتھ چارٹ میں کچھ نیگیٹو نہ ہو تو یہی چونکہ برج قوس میں ہے اس لیے وہ یہاں پہ پازیٹیو رول بھی کریں گے. ادروائز اگر مارس خالی 4th میں ہوئے, مثال کے طور پہ کینسر میں آ جائے, لبرا میں آ جائے, ٹورس میں آ جائے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس نیگیٹو ہوگی. لیکن چونکہ یہ آ رہا ہے سیجیٹیریس میں, سو ڈیفینیٹلی یہاں پہ اس کی جو انٹرفیئرنس ہے, جو بینیفٹس ہیں وہ پازیٹیو ہوں گے. گھر میں کچھ ریپیئرنگ کا معاملہ جو ہے وہ چلیں گے. پراپرٹیز والی کی خرید و فروخت کے اوپر آپ کا فوکس جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ آپ کے پارٹنر سے بھی پیسے مل سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کا ورکنگ پارٹنر ہو,
چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہو، دونوں سے آپ کو بینیفٹس مل سکیں گے۔ پراپرٹی سے متعلقہ وراثتی معاملات کے حل ہونے کے امکانات بھی جو ہیں وہ اس سے بڑے ہی روشن ہو جائیں گے۔ 10 جنوری کو شرف قمر ہوگا جو کہ آپ کے زائچے کے نامے گھر میں ہوگا، بیرون ملک سفر کی راہیں آپ کی کھلیں گی، دوست احباب کے ساتھ مل کے کسی روحانی سفر کا پلان بن سکتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ ویزا وغیرہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 دن بہتر ہوں گے، اس حوالے سے آپ کا دوست آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے۔ سسرالی مقرب کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر بنانے میں یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کوئی ٹریول کر سکتے ہیں آپ جس میں آپ کا پورا فوکس اپنے مادی مفادات کو سیکیور کرنے سے متعلق ہو سکتا ہے، یعنی آپ کسی بزنس ٹرپ کی طرف جا سکتے ہیں یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوستوں کے ساتھ کہیں لانگ ڈسٹنس جو ہے وہ جرنی جو ہے وہ آپ کرنے کی طرف موو آن ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی چینج ہے وہ 20 جنوری کو آئے گی، جبکہ شمس جو ہے وہ آپ کے 5ویں گھر سے نکل کے 6ٹھے گھر میں چلے گا۔ 6ٹھے گھر میں جب سن جاتا ہے تو موسٹلی آپ کے جو ہڈن اینمیز بھی ہیں، جو کہ یہ 12ویں گھر کا بھی حاکم ہے، وہ بھی کھلا کے تو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہ در پردہ آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہے تھے وہ اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا، جاب چھوڑنے کی غلطی مت کیجیے گا، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ پاکستان سے باہر پوسٹڈ ہیں یا پاکستان سے باہر جو ہے وہ اپنا رزق کما رہے ہیں، انہیں میں کہوں گا کہ وطن واپسی یا جاب چھوڑنے کی غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو 20 تک سن جو ہے وہ 5th ہاؤس میں رہتے ہوئے آپ کو نالج بھی گین کرائے گا، بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرے گا، آپ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم سفری کر سکیں گے جو کہ آلریڈی معاشرے میں ایک اپنا الگ مقام رکھتے ہیں، نیم فیم ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ گڈ لک آپ کی جو ہے بھرپور ساتھ دے گی اور آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا، کئی چیزیں جو انٹیوشن کی شکل میں آپ کو جو ہے مل سکیں گی، بیفور ٹائم آپ کو پتہ چل سکے گا کہ معاملات جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنا بھی 20 سے پہلے آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن 20 کے بعد آپ نے ایسی چیزوں سے گریز کرنا ہے۔ آپ کے جو بڑے بچے ہیں ان کی جو سکلز ہیں وہ آپ کے لیے باعث مسرت ہوں گی۔ 20 کے بعد بچوں کے ساتھ تھوڑا سا آپ کا اختلاف رائے جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے، اور اس میں بہت اہم رول جو ہے وہی آپ کی ہڈن اینمیز جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد 24 جنوری کو مارس جو ہے وہ آپ کے 4تھے گھر سے نکل کے 5ویں گھر میں آ جائے گا۔ اب یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست جو ہے وہ ثابت ہوگا، آپ کی انگیجمنٹ طے پانے کے امکانات بہت زیادہ روشن کر دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ وہ بھی بڑھتے چلے جائیں گے، بہن بھائی بھرپور آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ ایجوکیشن سیکٹر آپ کا چاہے وہ اسکیل 1 سے 12 تک کا ہو یا آپ کا 12 سے جو ہے وہ 14 تک کا اسکیل کا ہو، اس تمام میں آپ کو بہت زیادہ کشائش ملے گی۔ آپ میں جو ہے وہ فزیکل فٹنس کی طرف آپ کی توجہ یہ بھی بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں کام کرنے کی جو اہلیت ہے وہ بھی بڑھے گی، کریج اور سٹرینتھ آپ کو فیل ہوگی، کیونکہ یہاں سے 5ویں جو تثلیث کی نظر ہے وہ آپ کے اسینڈنٹ کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد 25 جنوری کو جو ہے یہ قمر ترقب ہوگا آپ کے زائچے کے 3 گھر میں 25 26 27 3 دن ٹریول سے آپ گریز کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے دوست احباب یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ کسی قسم کے کلیش سے بھی آپ کو جو ہے گریز کرنا چاہیے۔ 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے اس کو ہر صورت میں کور کرنے کی آپ کو کوشش کرنی ہے۔ اب بالکل اینڈ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جوپیٹر۔ جوپیٹر آپ کے 4تھے گھر کا بھی حاکم ہے، یہ اسٹارٹ آف دا منتھ سے ہی آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں پلیسڈ ہے، جو کہ آپ کے شاختی ازدواجی معاملات سے متعلقہ گھر ہے۔ اب میں نے آپ کو منگنی جیسی تقریبات سے تو میں نے منع کیا، اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وینس کی ریٹروگریشن آپ کی لو لائف میں تھوڑی سی غلط فہمیاں، تھوڑا سا ڈسٹنس جو ہے وہ بڑھا سکتی ہے۔ ایک پیار، محبت، اخلاص جو ایک اٹریکشن تھی اس میں کمی کا احساس آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن جوپیٹر جو 7th ہاؤس میں ہے تو آپ اپنے جو ازدواجی زندگی ہے اس میں آپ بہت ہی خوشی محسوس کریں گے، نیم فیم آپ کو حاصل ہوگا، آپ کے شریک حیات یا شریک کار دونوں ایسے کردار ادا کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے باعث مسرت ہوں گے، آپ کی شادی طے پانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے۔ اس وقت میں کیے گئے عقد آپ کے لیے انتہائی باسعادت جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔
प्रॉपर्टी सवारी की खरीद फरोख्त के हवाले से भी बहुत अच्छे इम्कानात आपको मिलेंगे, और फैमिली में आपकी, आपके पार्टनर की, दोनों की इज़्ज़त वक़ार जो है वो काफ़ी बेहतर होती नज़र आती है। सातवें घर का जो जुपिटर है ये आपको नेम फेम भी देता है। आपको ससुराल में भी आपके ख़ानदान की इज़्ज़त होती है, आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो भी बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा ऐसे लोगों के साथ आपकी जो मुलाकातें वो बढ़ जाती हैं जो कि माशरे में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। चैरिटी के मामला जो है वो आपके पेश नज़र आते हैं और आप उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक मजहबी किस्म की अपीयरेंस रखता हुआ पार्टनर आपको मिल सकता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है उनके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म होंगे इसी जुपिटर की वजह से, और इसके साथ साथ आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा भी होगा। ये आपको यकीनन मुशाहिदा आपको करने को मिलेगा। जुपिटर अगला कई टाइम यहीं पे मौजूद होगा, फिर इसने 8वें घर में जाना। मैं ये तमाम डिटेल अपने ये हॉरोस्कोप में जो है वो आपके लिए बता चुका। बिल्कुल इन पे बताता चलूँ, हमारी वेबसाइट पे ये 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जो है फ्लैट 15% ऑफ जो है वो आपके लिए लग चुका हुआ है। अगर आप कोई स्टोन परचेज़ करना चाहें तो हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे ये तमाम चीज़ें जनरल है, इंडिविजुअल के लिए, अपने बारे में जानने के लिए, अपनी चीज़ों को कवर अप करने के लिए, अपने बारे में सवालात करने के लिए, या कोई ख़ास टारगेट है, कोई बड़े फ़ैसले हैं उसके में मशावरत करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी जनवरी 2022 का बेहतरीन जो है वो प्लान करते हुए अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ जो है वो ले जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।